کہ نورین نیازی کا بیگ اٹھاؤ نا، مذمت کرو اس کے بیان کی۔ یہ جھوٹوں کا مجموعہ ہے، یہ فراڈ اور فریب جماعت ہے۔ دو نمبری کرتے ہیں لیکن دو نمبری مانتے نہیں ہیں۔ اگر عمران خان فراڈ نہیں ہے تو پاکستان کے کوئی شخص فراڈ نہیں۔ قلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مکمل غیر مؤثر ہو چکی ہے، کوئی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار سر ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے؟ نہیں، وہ تو بلاول بھٹو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی ایکسپریس کی خبر تھی کہ پی ٹی آئی سورسز یعنی انہوں نے چلائی تھی کہ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق، کسی کا نام نہیں ہے، کہ انہوں نے نورین خان نیازی کے بیان کو ان کی ذاتی رائے، جبکہ علیمہ خان کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کو خوشائند مگر اس پارٹی پالیسی سے الگ قرار دیا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی خود کو ان دونوں چیزوں سے الگ قرار دیا، ہاں، ڈسٹینس کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں بہنوں سے خود کو ڈسٹینس کر رہی ہے کہ پارٹی کے جو فیصلے ہوں گے وہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہوں گے۔ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ بیسیکلی وہ ڈرامے باز ہیں جو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اب بات یہ ہے کہ نورین نیازی کا بیگ اٹھاؤ نا، مذمت کرو اس کے بیان کی۔ اگر آپ محب وطن ہیں، جماعت ہے تو کریں مذمت، لا تعلق ظاہر کریں نا، سب نہیں لا تعلقی چھوڑیں جی، مذمت کریں۔ وہ تو جھوٹ بولا نا، انہوں نے، نورین نیازی نے جھوٹ بولا تو اس کی مذمت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان کی بہن ہے۔ ہمارا جو ہے وہ ایک یعنی ہم شخصیت پرستی کے اندر گرفتار ہیں تو ہم اس کی یعنی فیملی کے اوپر ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہے پھر کیا بات ہے، بتائیں نا مجھے آپ۔ مذمت تو ہونی چاہیے، جی مذمت کریں نا، تو کیوں نہیں کر رہے؟ جب تک مذمت نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن لا تعلقی کر رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ پریس ریلیز جاری کریں آفیشلی، کو آئی ہے، آنی چاہیے، آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی تو پھر یہ تو لا تعلقی کہاں کر رہے ہیں؟ وہ منجن بیچ رہے ہیں، پہلے اے آئی کہہ رہے تھے۔ ہاں ویل تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تو بیسکلی، لیکن حسن کچھ لوگ اس کو مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے کمپیریزن کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹوں کے سردار ہیں، یہ جھوٹوں کا مجموعہ ہے، یہ فراڈ اور فریب جماعت ہے۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ کا سہارا لیتی ہے اور بیسکلی دو نمبری کرتے ہیں لیکن دو نمبری مانتے نہیں ہیں۔ خان صاحب نے جیسے چوری کی، گھڑی چوری کی، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی، ڈاکہ ڈالا۔ قاسم کے پاپا چور ہے لیکن کہتے ہیں بندہ ایماندار ہے۔ اگر یہ ایمانداری کی تعریف ہے تو پھر تو کوئی بندہ اس دنیا میں جو ہے وہ فراڈ نہیں ہے۔ اگر عمران خان فراڈ نہیں ہے تو پاکستان کے کوئی شخص فراڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی یعنی اس ٹائم میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے والے، سوشل فیبرک کو تباہ کرنے والی کوئی شخصیت ہے جس نے لوگوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر تفریق ڈالی ہے، جس نے اس کے باوجود خود چوری کی لیکن لوگوں کو چور قرار دیا، وہ عمران خان ہے۔ اس سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے۔ اچھا، نورین نیازی کی کیا گرفتاری کا معاملہ چل رہا ہے؟ گرفتار نہیں، این سی سی آئی اے کے اندر جناب ان کے وکیل صاحب پیش ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ نوٹس جو ہمیں سوشل میڈیا پر ملا ہے، ہم نے اس کی کل بات کر لی تھی ہم اس پر، تو ہمیں جو ہے وہ ایک تو بتایا جائے کہ کیوں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے، اور پھر مکمل جو ان کے اوپر الزام ہے وہ بتائیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی قانونی طریقہ کار اپنا اختیار کیا ہے، وکیل صاحب نے جو کیا جا سکتا ہے تو جو کیا ہے تو کرے، قانون اپنا راستہ خود تلاش کرے گا، اور اس معاملے کے اندر نورین نیازی کی گرفت ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نورین نیازی کی گرفت نہیں ہے تو پھر کسی کی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور مولانا فضل الرحمان کا معاملہ اس معاملے سے مختلف ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی ہے وہ اس طریقے سے حملہ نہیں ہے ریاست کے اوپر۔ مولانا نے ریڈ لائن بھی کراس کی ہے، شہداء سے متعلق جو بات انہوں نے کی ہے۔ میں نے کو پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا کو وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مولانا کو بہتر ہے کہ اپنی اس بات کے ابھی بھی وقت ہے، وضاحت کریں اور اپنے بیان کو واپس لیں۔ لیکن اس کے بعد مولانا نے کارگل والی بات کر دی، تو کارگل والی بات کی تھی تو پرویز مشرف کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں تو اس ٹائم بات کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں، اس ٹائم پھر بات کرنی چاہیے تھی نا۔ اس ٹائم تو سپہ سالار تھے۔ اب پرویز مشرف کے گناہوں کا حساب جو ہے وہ عاصم منیر نے نہیں دینا۔ بالکل، پرویز مشرف نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اپنے گناہ کا۔ تو مولانا صاحب کو اس کی مرنے کا انتظار کر رہے تھے کیا؟ سوال ہے یہ۔ ہاں بالکل۔ اور پرویز مشرف کے گناہوں کا حساب عاصم منیر سے نہ مانگا جا سکتا ہے، نہ مانگنے کی ضرورت ہے، یہ تو بات مناسب نہیں ہے۔ مولانا کو تو جو شہداء والا معاملہ ہے، دیکھیں میں کو یہ بتاؤں کہ آپ کے سامنے ہے، اب کوشچن یہ ہے کہ مولانا یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، پہلے تو ایک دفعہ تو میں نے جب پہلے کہہ رہا تھا کہ مولانا بہتر اپنا جو ہے نا وہ
جو بات کی ہوئی ہے بیان واپس لے لیں. پھر مولانا اس کے اوپر ڈٹ گئے. اب مولانا اس سے پیچھے ہٹ نہیں رہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا کی میں عزت ضرور کرتا ہوں, لیکن مولانا کو غلط کہنا, اگر غلط وہ ہیں تو غلط کہنا چاہیے نا آپ کو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر سلپ آف ٹنگ تھا, اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, میں نے یہ بات کی تھی, تو مولانا کو غلطی کر کے اس کے اوپر یعنی جم نہیں جانا چاہیے. مولانا کی تو کوالٹی یہ کہ بے انتہا فلیکسیبل شخصیت ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ سیریسلی. اوکے, ہاں سمجھ آ رہی. چلیں یہ مولانا والا معاملہ تو اس میں جو فالو اپ ہوگا وہ ہم پہ بات کریں گے. اچھا, بلاول بھٹو جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جیسے انہوں نے ویکنڈس پہ بھی جلسے کیے, انہوں نے نون لیگ پہ بھی کہا کہ جی ہم تیر سے جو ہے وہ شیر کا شکار کریں گے. پھر کچھ خواجہ آصف کو نکالنے کے مطالبہ بھی انہوں نے کیا. بلاول بھٹو کل اپنے منصور کے انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں 40 دن سے انٹرنیٹ بند ہے, جہاں پہ مسئلہ سے وہاں بند کیا جائے. وہ تو لوگ ہم تجویز دیتے ہیں کشمیریوں کو بھی اور جو ریاست ہے اس کو بھی, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ سیاسی کیمپین کا حصہ ہے یا؟ بلاول صاحب نے جو انٹرویو میں بات کی کہ جہاں پر بند ہے وہاں پر کیا جانا چاہیے, تو حکومت ان کی اپنی ہے نا جی, اپنے وزیر اعظم سے بات کرے نا. ہاں یہ بات تو ہے. فیصل راٹھور صاحب کس کے وزیر اعظم ہیں؟ پیپلز پارٹی کے. تو پھر یہ باتیں وہ کیوں کر رہے ہیں بلاول؟ وہ اپنے اوپر سے یہ برڈن شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو برڈن ان کے اپنے اوپر ہے, ان کے کندھوں کے اوپر ہے. انہوں نے اگر حکومت میں اختیار نہیں تھا پھر حکومت رکھی کیوں اتنی؟ کالعدم کیوں قرار دیا اس کو؟ آپ نے کالعدم قرار دیا اس جماعت کو. وہاں پر اس وقت کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مکمل غیر مؤثر ہو چکی ہے, کوئی ان کے پاس طاقت نہیں رہی. جو 2500 بندوں کے ساتھ وہ لانگ مارچ شروع کرتے, جو سید قمر رضا صاحب کے کہنے پر بقول ان کی انہوں نے چھوڑ دیا, تو 2500 بندے جو آئے ہوئے تھے نا, تو انتظار کر کر کے جناب وہ واپس سے اب جو ہے وہ ہو گئے ہیں. تو اب وہاں پر 2500 بندہ بھی نہیں نکلنا ان کے ساتھ. تو اب یہ الیکشن ہونی ہے جی, اب یہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کام جو ہے نا وہ ٹھس ہو چکا ہے. اچھا, یہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ہم تیر سے شیروں کا شکار کریں گے اور خواجہ آصف کو بھی نکالنے کی بات کریں, یہ سیاسی بیانات ہیں صرف الیکشن کیمپین؟ چلیں بلاول کہہ دیں جی کہ اگر نہیں نکالتے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. مسلم لیگ نواز تو نہیں نکالے گی خواجہ آصف کو, نہیں نکالے گی. حالانکہ خواجہ آصف کوئی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریپلیسیبل ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ریپلیسیبل ہیں, ان کو نہیں نکالا جا سکتا, ایسی بات بالکل نہیں ہے. لیکن کیونکہ جس طریقے سے بلاول بات کر رہے ہیں وہ اوفینڈ کر رہے ہیں, اب وہ گورنمنٹ کو اوفینڈ کر رہی ہیں اور حکومت بھی اوفینڈ ہو رہی ہے. اچھا, ہو رہی ہے یہ سیریس نوعیت کی خلافات ہیں یا میں سمجھ رہی ہوں صرف نہیں؟ بلاول تو اپنی بیسیکلی الیکشنز کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں نا, لیکن پھر ایک دفعہ دو دفعہ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے تو اگلے اوفینڈ ہوتے ہیں نا جی. ٹھیک ہے, وہ بھی اتنی تو اپنی بے توقیری نہیں کروا سکتے نا. کل کا بچہ ہے, اس سے اگر بےزتی کرانے ہونی شروع ہو پڑے, دیکھیے بلاول اپنے سینئر لیڈرشپ کی جو ہے وہ بےزتی کرتے ہوں گے, وہ ان کا اپنا سٹائل ہے, وہ پیپلز پارٹی میں شاید یہ رواج ہوگا. مسلم لیگ نواز میں یہ چیز برداشت نہیں کی جاتی. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. پھر اس کا جواب ملنا شروع پڑے گا اور پھر بہت سخت جو ہے جواب بھی آ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس حد تک یعنی کشتیوں کو نہ جلائیں کہ دوبارہ اس پر سوار اگر ہونا ہے تو دوبارہ آپ نے سوار اگر ان پر ہونا ہے تو نہ بنائیں. اور پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ گلگت بلتستان کی حکومت بھی ایک ووٹ پر ہی کھڑی ہے. ہاں بات تو یہ بھی صحیح ہے. کشمیر تو دور کی بات ہے, گلگت بلتستان بھی ہاتھ سے جا سکتی ہے. جی بی کی حکومت بھی اس پر زوم نہ کریں. وہ بجٹ کا ٹائم تھا, بجٹ گزر چکا ہے. اچھا, کچھ جیو پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ جو ہے مزید جنگی جہاز میں جو مشرق وسطیٰ میں بھیج رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی امیز ٹویٹ بھی آ گیا ہے, جناب ہمارا ایک فوجی مرے گا تو ہم ان کے کئی مار دیں گے. یعنی معاملہ بہت گرم ہے. کیا 17 امریکی فوجی مرنا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اتنی پریشر بلڈ کر سکتا ہے کہ 100 سے زائد زخمی بھی ہے نا جی. وہ بھی تو زخمی کو نوعیت دیکھیں نا, سنگین نوعیت کے زخمی ہیں. لیکن یہ اتنا پریشر بلڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس جنگ سے بیک آف کریں جو اس میں ایران دیکھیں. ایران سوال یہ ہے, میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ایران اگر جنگ بندی نہیں ہوتی, اور یہ جنگ شروع کرنے والا ایران ہے, اس مرتبہ جنگ ایران نے شروع کی ہے, اور اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو ایران کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے. ایران کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ کتنا عرصہ قائم رہ سکتے ہیں, اسی طریقے سے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیلف سسٹینیبل ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے باہر سے بھی کچھ چیزیں منگوانی ہے, خوراک منگوانی ہے, چیزیں منگوانی ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہے, ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے کچھ چینلز ایسے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو ایران کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایران نے سسٹین اب کتنا عرصہ کرنا ہے یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے. اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر ایران کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. کہا تو جا رہا ہے قطر اور پاکستان ایک بار پھر 10 دن وہ رائٹرز کی خبر ہے جی کہ 10 دن کی جنگ بندی کا ایک انہوں نے تجویز دی ہے تاکہ ایم او یو جو اسلام آباد ایم او یو ہے وہ دوبارہ ان پلیس آ سکے, ریوائیو ہو سکے.
یہ اتنا پیچھے کیوں دھکیل دیا ایران نے خود کو؟ اور اب جو جنگ بندی ہے اس کے لیے اب خود ہی وزیر داخلہ صاحب آئے ہوئے ہیں نا. کیوں آئے ہوئے ہیں؟ بالکل پاکستانی تو نہیں گئے, اب وہ خود آ گئے ہیں. خود آئے ہوئے. عباس اراغچی صاحب نے سنا جانے سے انکار کر دیا, وہ تو کمفرٹیبل نہیں, کہیں نہیں جا رہے, ان کو تو ملٹیپل ٹائم امبیرس کیا گیا ہے. تو IRGC جو ہے وہ اس نے یہ جنگ مسلط کی ہے ایران کے اوپر, اور IRGC ہی بیسکلی اب اپنے نمائندے کے طور پر جو انٹریم منسٹر ہے ان کو بھیجا ہے. CDF سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات کے اندر بھی یہی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں, کوئی اہم پیغام دیا انہوں نے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایران کے پاس اس وقت جو آپشنز ہیں وہ سیز فائر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشنز نہیں ہے, آپشن ایک ہی ہے, اور وہ سیز فائر ہے اور جنگ بندی کرنا اور مذاکرات کی میز پر آنا. کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہوگا؟ اب یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے جن کے اوپر. تو لیٹس سی کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا, آخر میں حسن بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی ڈیولپ ہو گئی ہے. کل ہم نے دیکھا نئی دہلی میں بڑے پرتشدد خوفناک بڑے مظاہرے ہوئے, اس میں ایون تو بالی ووڈ کی بڑی شخصیات بھی شریک ہو گئیں. کون شخصیت ہوئی شریک؟ شبانہ اعظمی اور کئی اور لوگ ہیں, اور مطلب سوشل میڈیا پہ تو کنڈیم کرنے والے اور مودی کو نالائق اور کیا کہتے ہیں نکمی حکومت, مطلب وہ کہنے والے تو بہت لوگ ہیں. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ نئی دہلی ایک نئی مشکل میں ہے. کاکروچ جنتا پارٹیز کو بہت حکومت لائٹ لے رہی تھی, پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو گئے, وہ بہت زور پکڑ گئے ہیں. تو ان کو جو بلوچستان آزاد کشمیر جنزی ہے, نوجوان ہیں, جذباتی ہیں, ان پر پولیس نے تھوڑا سا اپنا ایکشن بھی کیا, لیکن اس کے بعد بڑے وہ ایموشنز ان کے اور زیادہ جو ہے فلیئر اپ ہو گئے ہیں. تو نوجوان کو تو اگر آپ اس طرح روکیں گے تو وہ جذباتی ہوتا ہے, اور وہ جذباتی ہو کر پھر بہت انتہائی اقدام اٹھا جاتے ہیں. تو مودی جی کے لیے اچھا ہے جی, آئی ایم ویری ہیپی. لیکن یہ انڈیا کے اندر بہت سے علاقوں میں ایسے مسائل ہیں. یہ تو جنزی ہے, باقی مطلب پنجاب کے اندر, آسام کے اندر, اس طرح مختلف علاقوں کے اندر ایسے پرابلمز ہیں جی. کشمیر کے اندر ایشو ہے. یہ ایشوز جو ہیں یہ بڑھتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, اور مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آنے والے وقت میں مزید خرابی ہوگی. یہ انہوں نے انڈر دا کارپٹ کیا ہوا ہے, شائننگ انڈیا کی باتیں کرتے ہیں. اصل میں تو یہ اندر سے بہت کھوکھلے ہیں, اندر سے تو ان کی یہی صورتحال ہے. اور اب جس طریقے سے وہ انلیگلی لوگوں کو ڈیٹین کر کے رکھا ہوا ہے, سکھوں کو, مختلف لوگوں کو, مسلمانوں کو, ان کے جو یہ اس وقت طرز سیاست ہے مودی کا, جو بیسکلی اس ٹائم برہمن جو ہے وہ پرست حکومت ہے اس ٹائم نا انڈیا کے اوپر. تو یہ برہمن پرست حکومت اتنا عرصہ قائم نہیں رہے گی. اس طرح کے لوگ ان کے خلاف ریبیل کرنا شروع ہو پڑے ہیں, اور مزید ان کے خلاف جو ہے نا یہ جو ایشو ہے یہ آگے بڑھے گا. فائنینشلی بھی لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں جی. حکومت تو یقینی طور پر سیٹ ہو چکی ہے, انہوں نے 600 کچھ ارب جو ہے وہ ڈالر کے ریزروز رکھے ہوئے ہیں, لیکن غربت ہے, لوگ غریب ہیں. اور جو پرابلمز ہیں وہ تو اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے لوگوں کے لیے لیونگ بہت مشکل ہو چکی ہے, لیونگ بہت مشکل ہو چکی ہے. تو مودی نے کیا نا جی, پچھلے کتنے سال سے تھرڈ ٹرم گزار رہا ہے. تو جو اس وقت حالات کی خرابی جو بنیادی ذمہ داری BJP اور حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے, مودی پر عائد ہوتی ہے. تو یہ ایشو ہے جی. اور مختلف جو یعنی ساؤتھ انڈین اسٹیٹس ہیں ان کا جو بنتا ہے حصہ یہ وہ فائنینشلی وہ بھی نہیں دیتے سینٹرل پول سے. بالکل. اچھا, آخری سوال آپ سے پوچھوں گی. ویسے تو ہم نے جو ہے پچھلے دنوں حکومت پاکستان نے بڑا کلیئر کر لیا تھا کہ سعودیہ جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, لیکن اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو کہ بڑھتی جا رہی ہے, اور حوثی جو ہیں انہوں نے بھی سعودی کی ناکہ بندی باب المندم کو بند کرنے کی تیاری کر رکھی ہے. تو اس میں پاکستان جو ہے اس کے جو تعلقات ہیں وہ ایران سے خراب بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سچویشن جی حوثیز پہلے بند تو کریں نا جی, پھر بات کریں گے. یہ تو کریں گے تو پھر اس کا کانسیکوینس بھی دیکھیں گے, اور وہ کانسیکوینس امریکہ ہی ہو سکتا ہے دے دے. سعودیہ نے کہہ دیا کہ ہم طاقت سے جواب دیں گے. ہو سکتا ہے سعودیہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے, امریکہ ہی کر دے. اوکے, بہت سی پاسبلٹیز ہیں, اسرائیل کر دے. کون کیا کرتا ہے پھر یہ وہ وقت ثابت کرے گا نا. یہ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ سچویشن کیا بنتی ہے جی. تھینک یو ویری مچ.